السلام علیکم سامعین، میرے چینل اردو سینٹر سٹوریز میں خوش آمدید۔ میری بر وقت ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک ایسی ڈاکٹر کی کہانی جو دور دراز علاقے میں علاج کے غرض سے جاتی ہے اور وہاں ان کے ساتھ غیر معمولی نوعیت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی کہانی، انہی کی زبانی۔ دن رات محنت کی تاکہ اچھے نمبر حاصل کر سکوں، میڈیکل میں داخلہ مل جائے۔ بچپن سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ رزلٹ آیا، بہت اچھے نمبر نہ آئے، رو رو کر برا حال کر لیا۔ ابو نے تسلی دی، بیٹی ہمت نہ ہارو، مایوسی کفر ہے، تمہارے نمبر اچھے ہیں، امید ہے کسی نہ کسی میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے گا۔ دن رات دعا کرتی، اے اللہ امسال معیار میرٹ کم ہو اور مجھے داخلہ مل جائے۔ اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر میڈیکل میں داخلہ ہو گیا تو وطن کے ان علاقوں میں جہاں دوسرے ڈاکٹر جانا پسند نہیں کرتے، وہاں جا کر اپنے غریب ہم وطنوں کی خدمت کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ اس سال ہمارے شہر کے میڈیکل کالج کا جو میرٹ بنا، میرا صرف ایک ہی نمبر کم تھا۔ آخری طالبہ جس کا داخلہ ہوا تھا، کسی وجہ سے اس نے اپنی سیٹ چھوڑ دی اور اس سیٹ پر میرا داخلہ ہو گیا۔ امی ابو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان کا بس چلتا سارے جہاں میں مٹھائی بانٹتے، اور میری خوشی کا تو کیا ہی کہنا تھا، جی چاہتا ہواؤں میں اڑی اڑی پھروں۔ جب پڑھائی شروع ہوئی، میں اس قدر محو ہوئی کہ سر کھجانے کی فرصت نہ رہی۔ مسلسل 5 سال پڑھائی میں گم رہی، بالآخر ہاؤس جاب بھی مکمل کر لی۔ اس تمام عرصے میں اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھا، اور جب پریکٹس کی باری آئی تو میں نے اپنے لیے دور دراز پہاڑی علاقے کو ہی چنا، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ جو پورا کرنا تھا۔ جب ملازمت کے آرڈر آئے تو شکر ادا کرتے ہوئے اس ملازمت کو قبول کر لیا۔ اگر میں چاہتی تو تبادلہ اپنے شہر میں کرا سکتی تھی، لیکن ایسا کرنے سے مجھے ان علاقے کے بے بس مجبور لوگوں کی مدد اور خدمت کا موقع نہ ملتا، جو علاج کی سہولت سے محروم رہتے تھے، ڈاکٹروں کو ترستے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب دور دراز علاقے کے دیہاتوں اور خصوصاً پہاڑی علاقوں میں مریضوں کو خچروں، اونٹوں اور بیل گاڑیوں میں ڈال کر شہر لایا جاتا تھا۔ ان دنوں پسماندہ علاقوں کو بڑے شہروں سے ملانے کے لیے سڑکیں بھی بنائی جا رہی تھیں۔ راستے تنگ، اونچے نیچے اور پتھریلے ہوتے تھے، جو بے حد دشوار گزار تھے۔ ایسے کئی مناظر میرے باپ دادا نے دیکھے، جو بیان کرتے تھے کہ بیٹی ہمارے گاؤں میں اکثر مرد و عورت اور بچے بر وقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث فوت ہو جاتے تھے۔ ہمارے وطن کے بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی ڈاکٹر نہیں ہوتے اور وہاں کے باشندے طبی سہولتوں سے محروم رہتے ہیں۔ خاص طور پر پہاڑوں میں رہنے والے وہ لوگ آج بھی علاج معالجے کے لیے شہر آتے ہیں۔ مریض جو نازک حالت میں سفر کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے، راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ جب میری تبدیلی بلوچستان کے ایک سرحدی گاؤں میں ہوئی تو والدین پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہم تم کو ایسی ویران جگہ تنہا رہنے کی اجازت نہ دیں گے۔ تب میں نے کہا، تو پھر آپ لوگ بھی میرے ساتھ وہاں رہائش اختیار کر لیں، کیونکہ مجھے ہر صورت وہاں کے لوگوں کی خدمت کو جانا ہے اور اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ والدین نے کافی سمجھایا کہ تم لڑکی ذات ہو، ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں، اپنے شہر سے دور دراز جانے کا خیال دل سے نکال دو، تم خود پریشانی میں پڑ جاؤ گی اور ہم کو بھی پریشان کرو گی۔ مگر میں بضد تھی کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہر صورت پورا کرنا ہے۔ میری تعیناتی ایسے علاقے میں ہوئی کہ جہاں مریض اور زخمی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے تھے، مگر ڈاکٹر میسر نہ تھے۔ جب میں وہاں کے سرکاری ہسپتال میں پہنچی تو جشن کا سماں ہو گیا۔ لوگ خوش تھے کہ انہیں ایک لیڈی ڈاکٹر میسر آ گئی تھی۔ اس علاقے میں صرف ایک میل ڈاکٹر تھا، جبکہ خواتین کا چیک اپ کے لیے وہاں پر کوئی بھی خاص انتظام نہیں تھا، اور وہاں کے لوگ مردوں سے علاج کروانے کو معیوب جانتے تھے۔ یہاں آ کر اندازہ ہوا کہ میری ان لوگوں کو کتنی ضرورت تھی۔
وہ مجھے فرشتہ رحمت سمجھنے لگے۔ اب گاؤں میں یا دور کہیں بھی کوئی مریضہ نازک حالت میں ہوتی، مجھے اطلاع کی جاتی اور میں فوراً وہاں پہنچتی اور اس کو فوراً طبی امداد فراہم کرتی۔ میری اس خدمت کی وجہ سے وہاں کے لوگ میری عزت کرنے لگے۔ ایک روز رات کے 11 بجے کسی نے دروازہ بجایا۔ ابو نے دروازہ کھولا اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا، میں علاقے کا نمبردار ہوں، ایک معزز آدمی ہوں۔ اس وقت میری بیوی بیماری میں مبتلا ہے اور حالت ایسی ہے کہ ہم اس کو یہاں لانے سے قاصر ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کو ہی ہمارے گھر مریضہ کو دیکھنے چلنا ہوگا۔ اس کی حالت ایسی تھی، اگر طبی امداد نہ ملی تو جان جانے کا امکان ہے۔ وہ شخص اس قدر التجا کر رہا تھا اور گھبرایا ہوا تھا کہ والد صاحب بھی انکار نہ کر سکے۔ انہوں نے مجھے کہا، تمہارے ساتھ میں چلتا ہوں، لیکن راستے کا پتہ نہیں گاڑی جا بھی سکے گی یا نہیں۔ اس شخص سے دریافت کیا کہ کس راستے سے جانا ہوگا۔ اس نے بتایا، میرے گاؤں کے 2 راستے جاتے ہیں۔ چھوٹا راستہ دشوار گزار ہے اور خطرناک موڑ آتے ہیں، البتہ دوسرا راستہ میدانی ہے اور فاصلہ کچھ زیادہ ہے۔ گاڑی پر اس راستے سے سفر طے کرنا مناسب ہوگا، تاہم تیز رفتاری سے چلنا ہوگا، وقت کا ضیاع نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ چند لمحوں کی تاخیر کی وجہ سے مریضہ ختم ہو جائے۔ ابو رات کے وقت ڈرائیو نہیں کرتے تھے، مگر اس روز انہوں نے ہمت کر لی۔ میں نے ابتدائی طبی امداد کا سامان لیا اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ حاکم خان اپنی گھوڑے پر آیا تھا، وہ آگے چلا گیا اور اپنے ملازم کو راستہ بتانے کی خاطر ہماری گاڑی میں سوار کرا دیا۔ حاکم خان چھوٹے راستے سے گیا تھا، اس کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی اور ہم اس راستے سے جا رہے تھے جہاں سے گاڑی آسانی سے جا سکتی تھی۔ خان کا ملازم راستہ بتانے میں ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اچانک اس کی آواز گم ہو گئی اور اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ والد صاحب نے حیرت سے کہا، شیرے کیا ہوا ہے تم کو؟ کیا راستہ بھول گئے ہو؟ ابھی یہ بات ان کے لبوں سے نکلی ہی تھی کہ دائیں جانب جدھر پرانا قبرستان تھا، تیز روشنی سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ایسی تیز روشنی ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایسے ویران علاقوں میں تو سرے شام ہی رات ہو جاتی ہے۔ اگر رات چاندنی کی ہو تو کالے دیو جیسے پہاڑوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اندھیری راتوں میں شام 6 بجے سے ہی ہو کا عالم ہو جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں اور آدھی رات معلوم ہونے لگتی ہے۔ والد صاحب نے یہاں کے لوگوں سے سنا تھا کہ یہ راستہ مسافروں کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس پرانے قبرستان کی کچھ کہانیاں مشہور تھیں۔ ہم کو مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا، کیونکہ جو راستہ پہاڑی کو درمیان سے کاٹ کر بنایا گیا تھا اس پر کوئی گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ خچروں سے ہی وہ راستہ طے کیا جاتا تھا یا پھر پیدل سفر کر سکتے تھے، کیونکہ شارٹ کٹ تھا۔ تبھی حاکم خان ادھر سے گاؤں کو روانہ ہو گیا تھا۔ غالباً خان تو اب تک گاؤں پہنچ چکا ہوگا۔ والد صاحب نے شیرے سے کہا۔ اس نے جواب دینے کی کوشش کی مگر اس کی گھگی بند چکی تھی، کیونکہ تیز روشنی میں ہمیں جو منظر دکھائی دیا وہ بہت زیادہ افسردہ کر دینے والا تھا۔ رات کے 12 بجے کا عمل تھا اور کچھ لوگ ایک جنازے کو قبر میں اتار رہے تھے۔ تبھی میں نے سوچا کہ یہاں کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، آدھی رات کو مردے کو دفنانے آئے ہوئے ہیں، کیا صبح تک انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ بہرحال ہماری گاڑی ان سے کچھ فاصلے پر سڑک پر رواں تھی۔ اچانک شیرے نے کہا، یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ اور ادھر مت دیکھو، ورنہ گاڑی خراب ہو جائے گی۔ اگر گاڑی رک گئی تو۔ اس سے آگے وہ نہ بول سکا۔ والد صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی تھی۔ انہوں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور ہم قبرستان پار کر گئے۔ تب شیرے کی جان میں جان آئی، کہنے لگا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں آیت قرآنی ورد کر رہا تھا، تبھی ہم لوگ خیریت سے گزر گئے۔ ادھر معاملہ انسانوں کا نہ تھا، کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ جو بھی تھا، خدا کا شکر ہے کہ گاڑی خراب نہیں ہوئی، ورنہ ایسے میں گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں یا پھر خود بخود ریورس ہونے لگتی ہیں۔ میں دم بخود بیٹھی تھی، کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ شیرے،
میں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ گاؤں کا کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے اور ہم کو اطلاع بھی نہیں ہوئی۔ گاؤں کا کوئی آدمی فوت نہیں ہوا، بے شک صبح معلوم کر لینا۔ یہ کسی اور مخلوق کی کارستانی تھی جو آپ نے دیکھی۔ خدا کا شکر کریں ہم لوگ ان کی لپیٹ میں نہیں آئے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک گاڑی کے سامنے ایک کالا سا بادل آ گیا۔ یہ بادل زمین سے آسمان تک کا تھا اور اب ہم کو آگے جانے کا راستہ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ لگتا تھا کوئی ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ دیر تک تو والد صاحب آگے بڑھتے رہے مگر جلد ہی وہ ہانپ گئے، جیسے گاڑی ڈرائیو نہ کر پا رہے ہوں بلکہ گاڑی خود کھینچ کر لا رہے ہوں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ تک ہم لوگ بیابان میں رکے رہے کیونکہ راستہ سجھائی نہ دیتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ بادل غائب ہوا تو ہم آگے سفر کو نکلے اور آدھے گھنٹے کا راستہ 2 گھنٹے میں طے کر کے حاکم خان کے گھر پہنچ گئے۔ اب رات کا 1:30 بجا تھا۔ حاکم خان بے چینی سے اپنے گھر کے باہر ٹہل رہا تھا۔ وہ بہت بے قراری سے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی دوڑ کر ہماری جانب آیا اور مردہ آواز میں گویا ہوا، 1 گھنٹے کی مسافت آپ لوگوں نے 2.5 گھنٹے میں طے کی۔ آخر کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ؟ ہم کیا بتاتے کہ کہاں رہ گئے تھے۔ بہرحال یہ تکرار کا وقت نہ تھا۔ میں نے اجلت سے پوچھا، مریضہ کا حال کیا ہے؟ مجھے اس کے پاس لے چلیے۔ وہ خاموشی کے ساتھ مردہ قدموں سے آگے آگے چلنے لگا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ 5 منٹ سے کم وقت میں ہم مریضہ کے کمرے میں تھے، لیکن افسوس بہت دیر ہو چکی تھی۔ بچہ اور ماں دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میں نادم سر جھکائے کھڑی تھی جیسے سارا قصور میرا ہو، حالانکہ ہم نے جان بوجھ کر دیر ہرگز نہ کی تھی۔ اللہ کی یہی مرضی تھی شاید۔ اب واپس لوٹنے کے بجائے ہم نے وہیں رکنا مناسب خیال کیا۔ ہم کو ایک الگ کمرے میں ٹھہرا دیا گیا، لیکن تمام گھر پر سو کی ایسی کیفیت طاری تھی کہ نیند کس کو آنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھر والوں میں سے کسی نہ کسی کی سسکی سنائی دیتی، پھر مکمل خاموشی طاری ہو جاتی، ہولناک اور ہیبت ناک خاموشی۔ اب خاتون کے جنازے میں شریک ہونا ہمارا اخلاقی فرض ٹھہرا۔ صبح 11 بجے کے قریب وہ میت کو دفنانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد جنازہ اٹھا اور وہ قبرستان لے گئے اور عصر کے بعد وہاں پہنچ کر اس کو دفنا دیا گیا۔ والد صاحب جنازے کے ساتھ گئے تھے۔ جب وہ قبرستان سے لوٹے تو گمسم تھے، ان کی حالت غیر تھی۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہ کیا۔ تمام راستے ہم لوگ بغیر کلام کیے خاموشی سے محو سفر رہے۔ حاکم خان کے 2 عزیز ہم کو گھر تک پہنچانے آئے تھے۔ جب وہ لوگ ہم کو پہنچا کر واپس چلے گئے تو میں نے والد صاحب سے دریافت کیا، ابو آپ کیوں اتنے چپ ہیں؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، بیٹی یہ عجیب بات ہے کہ کل رات ہم جس جگہ پر لوگوں کو میت اتارتے ہوئے دیکھ رہے تھے، عین اسی جگہ اس خاتون یعنی حاکم خان کی بیوی کی قبر کھدائی ہوئی ہے اور وہ اسی جگہ دفنائی گئی ہے۔ جو رات ہم نے دیکھی وہ کسی انہونی سی بات ہے نا؟ میں نے کہا، ابو رات کا وقت تھا، ہم نے صرف 1 لمحے کو وہ منظر دیکھا تھا، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، انہوں نے یقین سے کہا، کیونکہ وہاں تمام طرف کوئی نئی قبر موجود نہ تھی۔ کسی نے ذکر نہیں کیا کہ کل کسی کی گاؤں میں میت ہوئی ہے، تو پھر رات کے 12 بجے وہاں کون لوگ تھے جو ہم کو نظر آئے، اور وہ قبر کہاں گئی جس میں سے رہے تھے؟ ابو کو کھوج سی لگی تھی۔ اگلے روز انہوں نے گاؤں میں جا کر دریافت بھی کیا کہ کیا یہاں کل کسی کا انتقال ہوا تھا۔ اس خاتون کے سوا کسی کا انتقال نہیں ہوا۔ گاؤں کے سبھی لوگوں نے گواہی دی۔ اس واقعے کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ رات کے وقت اس راستے پر ہرگز نہیں جانا جدھر کو قبرستان تھا۔ لوگ تو دن کے وقت وہاں اکیلے جانے سے کتراتے تھے، ہم رات کو ادھر سے گزرے تھے۔ آج تک اس بات کا افسوس ہے کہ میں حاکم خان کی بیوی کی جان نہ بچا سکی۔ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، مگر ڈاکٹرز کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بر وقت ان کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ میں وہاں 5 برس رہی، مگر ایسا عجیب واقعہ پھر سنا نہ دیکھا۔ میری شادی ہو گئی تو میں اپنے خاوند کے ساتھ شہر آ گئی۔ آج بھی وہ واقعہ، رات کا وہ منظر یاد آتا ہے تو
آج بھی وہ واقعہ، رات کا وہ منظر یاد آتا ہے تو روح لرز کر رہ جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کی زندگی میں بے شک اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات آئے ہوں گے، لیکن میں اس انوکھے واقعے کو کبھی نہیں بھلا سکتی۔